انسان کی زندگی میں دو طرح کے مسئلے آتے ہیں. ایک مسئلے وہ حل کر سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، یہ اس وجہ سے آیا ہے، اس نے حل کر دیا. ایک مسئلہ ہے جو نہیں پتا آپ کو کیوں آیا ہے مجھ پہ. جیسے یوسف علیہ السلام، ان کا کیا قصور تھا؟ بچے تھے، انہوں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میرے بھائی مجھے ماریں گے، مار کر کنویں میں پھینک دیں گے. ان کو یہ پرابلم نہیں نظر آ رہی تھی. لیکن اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں انسانوں پہ کبھی کبھی. انسان سوچتا ہے میرا قصور کیا ہے، یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کا امتحان ہے، قرآن جو ہمیں بتاتا ہے. اب بریک فیل ہو گئی زندگی کی. آپ زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے، بڑی اسموتھلی جا رہی تھی، اچانک زندگی کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی. اب کون کامیاب ہوگا؟ جب بریک فیل ہو گئی کون کامیاب ہے؟ جسے پتا ہے کہ جب بریک فیل ہو تو میں نے کیا کرنا ہے، جسے نالج ہے اس بس کا. جسے اس بس کا نالج نہیں ہے وہ پھر انہی پیسنجرز کی طرح چیختا چلاتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن بھیجا، ہمارے لیے قرآن بھیجا. کس لیے؟ اس کو پڑھو، سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کو صرف چومنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اللہ نے، یا سب سے اوپر شیلف پہ رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا. یہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سے سیکھو. اور اگر اس سے نہیں سیکھو گے تو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بتا دینا انہیں جا کے کہ جو میری وحی سے منہ موڑے گا اس کے لیے پھر بہت تنگ زندگی ہے، اس کے لیے پھر بہت مشکل لائف ہے. تو اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجی. یہ ہے قرآن کا بیسک مقصد، ہدایت.